اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس سبجیکٹ بینکنگ چیپٹر 6 ہے واٹ آر دی ایسینشلز آف اے چیک اور لیکچر 13 شروع ہو رہے ہیں۔ ایک چیک کے لازمی عوامل کیا ہیں، ان کو مشتملات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کنسسٹ آف ایک چیک کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ایک چیک میں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چیک قانونی طور پر چیک تصور نہیں ہوگا یا تجارتی بینک اس چیک کی ادائیگی کرنے سے انکار کر دے گا۔ تو یہ 9 پوائنٹس یہاں پر موجود ہیں۔ اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ، اکاؤنٹ ہولڈر نے جو پیسے رکھوائیں وہ اپنے پیسے کو بینک سے نکلوانا چاہتا ہے تو جو ہے وہ بینک کو لکھ کر دے گا، زبانی نہیں کہے گا، چاہے اربوں روپے کے اس کے پیسہ موجود ہو، ڈیلی کی اس کے ٹرانزیکشنز ہوتی ہوں، اس کے باوجود جو ہے وہ زبانی جو ہے بینک سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس کو لازمی لکھ کر دینا پڑے گا۔ تو اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ، اٹ مسٹ بی انکنڈیشنل آرڈر، جو ڈیفینیشن میں بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ چیک جو ایک انکنڈیشنل آرڈر ہے، یعنی چیک لازمی حکم ہوگا بینک کے نام اور جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ اظہر صاحب مجھے اگر ریڈ کلر کا ہارس، سرخ رنگ کا گھوڑا لا دیں تو 1 لاکھ ان کو دے دیے جائیں، تو یہ تو کنڈیشن ہو گئی، شرط ہو گئی، تو بینک اس قسم کی کوئی کنڈیشن کو سامنے نہیں رکھتا بغیر کنڈیشن کے۔ تو انکنڈیشنل آرڈر، اٹ مسٹ بی انکنڈیشنل آرڈر۔ پھر نیکسٹ نمبر 3، اٹ مسٹ بی سائن بائی دی اکاؤنٹ ہولڈر، اس چیک پر جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر کے سائن ہونا ضروری ہے، اگر سائن نہیں ہوں گے تو پھر یہ چیک کلیئر نہیں ہوگا، بینک اس کے پیسے نہیں دے گا۔ پھر نیکسٹ جو ہے ایشو ٹو اسپیسیفک پرسن اور بیرر اور آرڈر، یا تو کسی خاص فرد کے نام جو ہے چیک ہونا چاہیے یا اس میں جو ہے حکم ہو، آرڈر ہو یا بیرر ہو۔ بیرر مانے اینی ہولڈر آف چیک، چیک کوئی بھی XYZ کوئی بھی پرسن لے جا کر بینک میں پیش کر کے پیسے لے سکتا ہے، تو یہ بیرر کا مطلب ہوتا ہے اینی ہولڈر آف چیک، تو ایک خاص شخص کے نام ہونا چاہیے۔ آرڈر مسٹ بی سرٹن سم آف منی، ہے جو حکم دیا جا رہا ہے ایک مخصوص رقم کا حکم ہوگا، 1,20,000 50,000 ان میں سے کوئی ایک خاص رقم، بس یہ نہیں پیسے دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتنے پیسے دے دو اس کی مخصوص اماؤنٹ، اس کی اسپیسیفک اماؤنٹ لکھنی پڑے گی۔ تو جو ہے آرڈر مسٹ بی سرٹن سم آف منی، آرڈر ٹو اسپیسیفک بینک، ایک مخصوص بینک کے نام جو ہے آرڈر ہوگا۔ اگر میرے پیسے حبیب بینک کے نام ہے تو میں حبیب بینک کو آرڈر دوں گا، میرے پیسے اگر میزان بینک میں رکھیں تو میں میزان بینک کو آرڈر دوں گا۔ تو آرڈر کسی ایک خاص، میرے اگر 5 بینک میں تو اس میں سے کسی ایک خاص بینک کے نام آرڈر جاری کر کے پیسے دیے جائیں گے۔ تو آرڈر مسٹ بی اسپیسیفک بینک، دا پیمنٹ مسٹ بی آن ڈیمانڈ، پیمنٹ بینک جب ہی کرے گا جب چیک ڈیمانڈ کیا جائے گا، یعنی چیک جو ہے بینک کے کیش کاؤنٹر پر پیش کیا جائے گا تو پیمنٹ ہوگی، اس کے بغیر آپ جیب میں رکھے رہیں، ساری زندگی چیک جیب میں رہے گا، پیسے نہیں ملیں گے جب تک کہ آپ چیک کو بینک میں پیش نہیں کریں گے۔ پھر نیکسٹ ڈیٹ آف ایشو مسٹ، جس تاریخ کو چیک جاری کیا جا رہا ہے وہ تاریخ لکھنا ضروری ہے، آج کی تاریخ تو آج کی تاریخ لکھنا ضروری ہے، 20 تاریخ کا لکھا گیا تو 20 تاریخ کا چیک پہ جو ڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ اکاؤنٹ اینڈ چیک نمبر از مسٹ، چیک پر اکاؤنٹ نمبر اور چیک نمبر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر پیمنٹ نہیں کرے گا بینک۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم اسپیسیمن کو سامنے رکھیں تو بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ چیک کا ایک اسپیسیمن ہے، ڈرا اسپیسیمن آف چیک، ایک چیک کا نمونہ بنا کر پیش کریں۔ یہ پورا چیک کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ جس بینک میں پیسے، اس کا مونوگرام، ہر بینک کے تقریباً الگ، کسی کا شیر بنا ہوا ہے، کسی کا جو ہے وہ تارا بنا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ مونوگرام ہے جس میں لکھا ہوا ہے میزان بینک، پھر میزان بینک، دا پریمیم اسلامک بینک، اور یہ اس کا کوڈ نمبر ہے، یہ کوڈ نمبر بھی ہونا ضروری ہے، صدر برانچ کراچی پاکستان۔ پھر یہ جو لکھا گیا کہ ڈیٹ کا ہونا ضروری ہے، یہاں پہ ڈیٹ لکھنا ہے 09 اور منتھ 01 یعنی جنوری اور 2020، اس طرح جو پورا یہ لکھنا ضروری ہے۔ اکاؤنٹ نمبر مسٹ، یہ اکاؤنٹ نمبر، یہ جو ہے وہ چیک نمبر ہونا ضروری ہے، چیک نمبر ہے، اکاؤنٹ نمبر، یہ اکاؤنٹ نمبر ہونا ضروری ہے۔ جس کو پے کر رہے ہیں اسپیسیفک پرسن، اس کا آرڈر پے لکھا ہوا ہے، پے دے دیا جائے، پلیز پے نہیں لکھا ہوا، ریکویسٹ نہیں ہے، پے ایک آرڈر ہے، حکم، تو جیسے وہاں لکھا ہے انکنڈیشنل آرڈر۔ پھر یہاں پہ اماؤنٹ جو ہے 2 انداز میں لکھی جاتی ہے، ایک
جو ہے وہ فیگرز میں اور ایک جو ہے وہ فیگر کے ساتھ ساتھ جو ہے اماؤنٹ ہندسوں میں بھی لکھی جاتی ہے، یعنی نمبرز میں اس کے اندر تو جو اس لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے اور یہ دونوں سیم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ اگر 20,000 لکھا گیا تو 20,000 ورڈز میں اور 20,000 اماؤنٹ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں فرق ہوگا تو چیک کے پیسے نہیں ملیں گے، چیک ڈسآنرڈ ہو جائے گا۔ تو یہ اور پھر سگنیچر، جس کا اکاؤنٹ ہے، میرا اکاؤنٹ ہے تو میرے یہاں پہ سگنیچر ہونے ضروری ہیں، اس کے بغیر بینک، اور سگنیچر بھی وہ والے جو سگنیچر اسپیسیمن جو ہے بینک جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے، اور پروسیجر آف اوپننگ آف بینک اکاؤنٹ، اس میں جو ہے وہ ہم نے اسپیسیمن کے 3 یا 4 سگنیچر جو دیے وہی سائن ہونے چاہیے۔ ذرا بھی 19-20 کا فرق ہوا تو جو ہے وہ بینک اس کے پیسے نہیں دے گا۔ تو یہ اسپیسیمن آف چیک اور یہ اس کے جو ایسینشلز، باقی انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔